حدیث طیبہ میں واضح طور پہ ہمیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو عبادتوں اور ریاستوں کے ڈھیر نہیں بلکہ دل کا تقوی زیادہ عزیز ہے، اور تقوی کی حالت میں تھوڑا عمل بھی زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ جیسے فرمایا کہ آپ کے بھوکا پیاسا رہنے کے اللہ کو حاجت نہیں ہے۔ روزے کے بارے میں محبوب نے فرمایا نا، روزہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں وضاحت کئی دفعہ کر چکی ہوں کہ روزہ رکھ کے اگر آپ غلط کام کرتے ہو تو بھوکا پیاسا رہنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر جیسے بتایا گیا ہے سارے اعضاء کا روزہ رکھ کے روزہ رکھو گے، برائیوں سے بچو گے، تو دیکھیے گا کہ کتنی رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں۔ یعنی ان احادیث میں بھی جو ہم نے سیکھا وہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اعمال صالحہ کی کثرت مقدار یعنی کوانٹٹی نہیں چاہتا، کیا چاہتا ہے؟ کوالٹی، نوعیت۔ رسول اللہ کی بارگاہ اقدس میں بیٹھنے والے صحابہ کرام انبیاء کے بعد جو مقام اور مرتبہ عند اللہ نصیب ہوا، اور ان کی عظمت اور علو شان کا مقابلہ قیامت تک کرنا ناممکن ہے۔ آپ جانتے ہیں بحالتی ایمان ایک مرتبہ بھی جس شخص کے قسمت میں رخ انور کی زیارت لکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ قائم بھی رہا، تو بعد میں قیامت تک کتنے کو غوث کتب ابدال آتے رہیں گے، وہ ان کے مقام تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتے، یعنی جوتے کی جو اڑنے والی گرد ہے نا وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اتنا مقام، عبادت، ریاضت، نوافل، تسبیحات، تلاوت قرآن کریم، شب بیداریاں، روزے اور صدقات، خیرات کی کثرت۔ اگر وجہ فضیلت ہوتی تو محبوب کی امت میں ہزاروں اولیاء حضور کے صحابہ سے آگے بڑھ جاتے، لیکن 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنے والے بھی اس ادنا درجے کے صحابی کے مرتبے کے نہیں پہنچ سکتے جو دور دراز دیہات میں رہتا تھا اور سوائے 5 گانا نماز کے اور کچھ بھی نہیں کرتا تھا، فقط کبھی کبھی محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ اللہ اکبر، آپ کی زبان اقدس سے میٹھے بول سنتا تو محبوب کی توجہ صحبت پاک تربیت کا سارا فیض اس نقطے پر مرکوز تھا کہ صحابہ کرام کو دلوں کا تقوی حاصل ہو جائے۔ کیا حاصل ہو جائے؟ دلوں کا تقوی۔ اور حضور کی طرف سے صحابہ کو یہ تلقین نہیں کی جاتی تھی کہ وہ ساری رات نوافل پڑھتے رہیں، دن کو روزہ رکھیں، بلکہ وہ کاروبار بھی کرتے تھے، شادی بیاہ بھی کرتے تھے، بازاروں میں یعنی جاتے تھے، چھوٹی موٹی ان کی دکانیں بھی تھیں، کوئی مزدوری کرتا، کوئی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے لاتا فروخت کرتا، کوئی بکریاں چراتا، کوئی اسلحہ بناتا، کوئی سفر تجارت میں شام، یمن اور کوئی دوسرے ممالک میں جاتا، کوئی جہاد بھی کرتا۔ یعنی ہر شعبہ حیات میں صحابہ کرام بھرپور شریک رہے، ساتھ ساتھ اپنی بساط کے مطابق عبادات بھی انہوں نے کی، ریاضات کا سلسلہ بھی جاری رکھا، مگر تھوڑا عمل کر کے بھی وہ بازی لے گئے۔ کیوں؟ حضور کے مجلس نے انہیں تقوی کی دولت سے نوازا تھا، ان کا دل اس قدر صاف شفاف کر دیا گیا تھا کہ ان کے تھوڑے سے عمل کا بھی ہمارے جیسوں کے کروڑوں اعمال صالحہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی تربیت تصوف نبوی تھا اور یہی صحابہ کی طریقت تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان چیزوں سے ہم نے اور مزید کیا سیکھا کہ پہلی چیز ہے اللہ کا خوف، تقوی۔ پھر اس کے ساتھ اگر آپ نے تھوڑی سی بھی عبادت کی آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ آج بہت سارے لوگ نمازی ہیں لیکن برائیاں بھی دھڑا دھڑ کر رہے ہیں نا۔ کیوں نہیں نماز برائیوں سے بچا رہی؟ کیونکہ ہم اس کیفیت سے ذرا دور چلے گئے۔ تو کیا میں توقع رکھوں؟ ہمارا تو تصور ایمان بڑا پیارا ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ لمحہ لمحہ دیکھ رہا ہے۔ ہم دنیا کے لگے ہوئے کیمروں کے سبب برائیوں سے بچ رہے ہیں، جبکہ اللہ کا کیمرہ قرآن کریم میں واضح طور پہ لکھا ہے، زمین کے اندر بھی کیمرے ہیں۔ یاد رکھیے یہ سارا آپ جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا وہ دیکھ رہی ہے، اور قیامت والے دن وہ کھول کے سامنے رکھے گی، اور پھر اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی چوری کی کسی بڑے کے سامنے؟ نہیں نا۔ تو برائیاں پھر اللہ کے سامنے بھی نہیں ہونی چاہیے۔